الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں ما تحمل جو بھی اٹھاتی ہے کل انثى ہر مادہ وما تغیض الارحام اور جو کم ہوتے ہیں رحم وما تزداد اور جو زیادہ ہوتے ہیں وکل شیء عنده بمقدار اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظیم الشان قدرتیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کے دلائل دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانا شروع کر رہے ہیں۔ سورت کے شروع میں بھی ہم نے پڑھے اور ان کے مقاصد پر کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ یہ زبردست عقلی دلائل ہیں جن کا رد کرنا ایک ذی عقل شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی خالق مالک رازق ہونے پر کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اللہ کے اکیلے ہونے پر اور ہر قسم کی باطل معبود کے رد پر یہ دلائل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی اٹھاتی ہے ہر مادہ، تو یعنی رحم مادر میں کیا ہے اللہ وہ جانتے ہیں۔ ہم عام طور پر جب کہتے ہیں رحم مادر میں کیا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں تو ہم عام طور پر اس سے مراد لیتے ہیں کہ جنس، کہ بچہ ہے کہ بچی۔ یہاں بچہ بچی کی بات نہیں ہے، صرف جنس کی بات نہیں ہے۔ ما تحمل کل انثی جو بھی اٹھاتی ہے ہر مادہ، یعنی اب رحم مادر میں کیا ہے، اس میں جنس بھی آ جاتی ہے، ماں باپ کو بڑا اس کا ہوتا ہے کہ جی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، جنس بھی آ جاتی ہے، اور جنس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، اس کی خلقی صفات کیا ہوں گی، اس کی خلقی صفات کیا ہوں گی، اس کا قد بد کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، صفات کیا ہوں گی، اس کے پاس صلاحیتیں کیا ہوں گی، کتنی عمر گزارے گا، کتنا رزق ہوگا، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر جو دوسری اہم چیز ہے کہ کل انثی ہر مادہ ہر مؤنث، یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف انسانوں کے بارے میں بات ہو، عورتوں کے بارے میں بات ہو، یہ ہر مخلوق کے اندر جو مادہ ہے، جو جنتی ہے، جس سے اولاد ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، تو جب لوگوں سے کہا جائے کہ یہ تو غیب کی چابیوں میں سے ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، تو کئی لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں جی یہ بات تو ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ تو یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے بارے میں وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے کچھ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ دیکھ لیتے ہیں، ایسے آلات بن چکے ہیں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے ڈاکٹروں نے ایسے آلات بنائے ہیں جس کے ذریعے باقاعدہ دیکھ لیا جاتا ہے رحم مادر میں کیا ہے۔ جب دیکھ لیا جاتا ہے تو یہ اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ تو ایتھیسٹ قسم کے لوگ اور اللہ پر ایمان نہ لانے والے لوگ اور شرک کرنے والے لوگ، جب یہ کہا جائے کہ یہ بات صرف اللہ جانتے ہیں، یہ بات علم غیب میں سے ہے، مفاتیح الغیب میں سے ہے اور صرف اللہ جانتے ہیں، تو لوگ اس قسم کی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بات تو ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، یہ اندازہ تو دائیاں بھی کر لیتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں صرف انسان اور انسان کی مادہ مراد نہیں ہے، یہاں ہر مخلوق، چاہے وہ
بڑی ہے جسامت میں، انسان کے برابر ہے، یا انسان سے چھوٹی ہے، یا ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی آنکھوں سے، جراثیم، بیکٹیریا، وائرس، اور یہ تمام ہر مادہ۔ اور پھر نمبر 2 کہ اس کے اندر صرف جنس نہیں ہے۔ اگر جنس بھی مراد لی جائے تو جنس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ڈاکٹر جنس 100% بتا دیتے ہیں، ڈاکٹر 100% جنس بھی نہیں بتا سکتے۔ ان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے الٹرا ساؤنڈ میں، ایسی بچے کی کیفیت ہو کہ اندازہ ہو جائے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں۔ وہ آلات کی بنا پر بتا رہے ہیں، کوئی علم غیب کی بنا پر نہیں بتا رہے۔ آلات کی بنا پر بتانا وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اس وقت مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہے، آلات کے بغیر یہ بات بتانا یہ علم غیب ہے، اور ٹیلی کاسٹ وغیرہ اور ویب کیم اور جو آج کل کی آلات ہیں، ان آلات کی وجہ سے بتانا یہ تو کوئی ایسا علم غیب ہے نہیں۔ یہ تو کوئی بھی ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس وقت مکہ مکرمہ میں، طواف اگر ہو رہا ہے اور ہم مکہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت طواف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور صحن بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا، اس قسم کی چیزیں ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ صرف نر مادہ کی بات تو ہے ہی نہیں، اور صرف یہ عورتوں کی بات نہیں ہے، یہ ہر قسم کی مادہ مراد ہے، اور ہر قسم کی مادہ کے رحم میں کیا ہے وہ نر مادہ بھی ہے، اور اس میں بیسیوں سینکڑوں اور چیزیں ہیں۔ تو یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ قرآن کریم میں صراحت سے فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ نام میں اللہ نے صراحت سے فرما دیا اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور غیب کی چابیاں کیا ہیں؟ سورہ لقمان کی آخری آیت میں اور صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث مبارکہ میں وہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں ایک قیامت کا علم ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، بارش کا علم ہے، اور رحم میں کیا ہے اس کا علم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کس نے کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس نے کہاں فوت ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو مفاتیح الغیب میں شامل ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کہنا ڈاکٹر جان لیتے ہیں، یہ فلاں اندازہ کر لیتا ہے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی عظیم الشان قدرت ہے کہ اللہ جانتے ہیں جو بھی چیز اٹھاتی ہے ہر مادہ، جنس بھی آ جاتی ہے، ہر مخلوق کے رحم میں کیا ہے، ہر مخلوق کے مادہ کے رحم میں کیا ہے وہ جنس بھی آ جاتی ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور یہ جو رحم کم زیادہ ہوتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم الشان قدرت ہے اللہ کی۔ ہر ایک کی یعنی جب حمل ہوتا ہے اور پھر ڈیلیوری، اس کا ایک وقت ہے۔ انسانوں کے اندر 9 مہینے کا وقت ہے عام طور پر، دیگر جانوروں کے اندر مختلف جانوروں کا مختلف وقت ہے، کسی کا تھوڑا ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے عام وقت، اور ایک ہے کہ اس عام وقت میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی ایک لگا بندہ اصول نہیں ہے۔ اللہ نے ایک موٹا اصول بنایا بھی ہے، وہ اصول بھی اللہ کی عظیم الشان قدرت ہے، اور اس اصول میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو اس اصل اصول کا بھی پتہ ہے، اور اللہ کو اس کمی بیشی کا بھی پتہ ہے جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ کو اس کا پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اللہ کو زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے پتہ ہے کہ کس کا رحم کم ہوگا، کس کا رحم زیادہ ہوگا، کس کا رحم کتنا ہے اصولی طور پر، اور پھر اس میں بھی کیا کمی بیشی ہوتی ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اور یہ بہت عظیم قدرت ہے اللہ کی، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی یہ جان سکتے ہیں، کوئی اور یہ پہلے سے نہیں جان سکتا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے پاس اندازے کے ساتھ ہے۔ یعنی اب رحم کا جو کم ہونا اور زیادہ ہونا ایک عام اصول سے ہٹ کر، اور پھر انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں بھی، اور پھر وہ رحم میں ہے کیا ہر مخلوق کے اندر بھی اور انسان کے اندر بھی، اور وہ جنس ہے، اور جنس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کا پہلے سے اندازہ کر رکھا ہے۔
اور اللہ کا اندازہ ہم انسانوں کے اندازے کی طرح نہیں ہے جو غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے. اللہ کا اندازہ یعنی ازل سے یہ اللہ نے اندازہ کر رکھا ہے. یہ اللہ کا علم ہے، علم غیب. اور یہ صرف اندازہ نہیں، اللہ نے اس کو لکھ بھی رکھا ہے. یہ اللہ کا اندازہ یہ اتنا یعنی 100% ہے کہ اس میں 0.00001 بھی 1% بھی کوئی شک و شبہ کی اور کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا اور ہر شے کے پیدا کرنے سے ازل سے اللہ نے اندازہ لگایا ہوا اور لکھا ہوا ہے اس کو. اور اللہ کے اندازے میں 0.00001% بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب عام طور پر تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تو تخلیق کے ساتھ اللہ تقدیر کا ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو سارے اللہ کے فیصلے ہیں تخلیق کے ہوں، یہ سارے فیصلے تقدیر سے متعلق ہیں. یہ جب اللہ پیدا کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا اللہ کو اس وقت پتہ لگتا ہے، یا جب معاملہ ہو جاتا ہے. عام طور پر عورتوں میں جو ہے وہ ڈیلیوری کی مدت 9 مہینے ہوتی ہے، کم و بیش بھی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہونے کے بعد اللہ کو پتہ لگتا ہے، جس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے ہونے کے بعد کہ فلاں کی حمل کی مدت تو زیادہ ہو گئی ہے، فلاں کی حمل کی مدت کم ہو گئی ہے. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ کو ہونے پر پتہ نہیں لگتا. اللہ کو وہ جب حمل ٹھہرتا تب نہیں، اللہ کو تو ازل سے پتہ ہے. صرف پتہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے اندازے جس کو ہم علم غیب کہتے ہیں وہ اللہ کا اندازہ ہے، اور اللہ نے اس اندازے سے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. اور یہ بہت بڑا کمال ہے. یہ کمال کی ایسی انتہا ہے جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، اور ایسا اندازہ جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور وجہ کیا ہے؟ یہ ساری بات علم غیب کی ہو رہی ہے، اور یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی خصوصیت ہے. یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اس صفت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. کوئی انسان تو چھوڑیے، کوئی فرشتہ بھی اور کوئی بھی، کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی، کوئی مقرب فرشتہ بھی، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے. اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. وہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کو بھی اور حاضر کو بھی. الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت بلند ہے. اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کے خالق رازق ہونے کے دلائل بیان ہو رہے. اللہ غیب کو جاننے والے ہیں، حاضر کو جاننے والے ہیں. غیب کیا ہے، حاضر کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے جو نظروں سے اوجھل ہو، حاضر وہ ہے جو نظروں کے سامنے ہو. تو کیا اللہ سے کوئی چیز اوجھل ہوتی ہے؟ اللہ سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی. جب اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی تو اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہی ہوئی. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ غیب کو جاننے والے ہیں اور حاضر کو جاننے والے ہیں؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. یا تو ہم کہیں نا کہ کوئی چیز اللہ سے اوجھل بھی ہے. اللہ تو فرماتے ہیں قرآن میں، اور قرآن کریم میں سینکڑوں اس قسم کی آیات ہیں، نصوص ہیں ایسے قرآن و حدیث میں. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. آسمان و زمین میں ذرہ برابر چیز اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، اور نہ ذرے سے بڑی نہ چھوٹی. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اللہ کو اس کا صرف علم نہیں ہے، وہ کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. تو جب اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی تو عالم الغیب کا مطلب کیا ہوا؟ انسانوں کے لحاظ سے، یہ انسانوں کے لحاظ سے، یعنی جو چیز انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے غیب ہوتی ہے تو اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. اور جو چیز سامنے کی ہوتی ہے انسانوں کے سامنے، انسان تو اس کو بھی مکمل طریقے سے نہیں جانتا. اللہ اس کو بھی مکمل طریقے سے جانتے ہیں، اور جس وقت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نہیں جانتے. اللہ کو پہلے وہی تقدیر سے اللہ کو پتہ ہے. اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ نے لکھ رکھا ہے. تو اللہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے. اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی خاص خصوصیت ہے. اس خصوصیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ اللہ کی وہ صفات ہیں. دیکھیے توحید کی 3 قسمیں ہیں. عام طور پر بڑی 2 قسمیں ہیں جن کا عام طور پر ذکر ہوتا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت.
کہ رب ہونے میں اللہ اکیلا ہے، جس کو مشرکین بھی مانتے تھے، اور عبادت میں اللہ کو اکیلا کرنا چاہیے، جس میں عام طور پر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس کے بہت سارے دلائل دیے گئے ہیں کہ جس طرح اللہ رب ہونے میں اکیلا ہے ربوبیت میں، اس طرح عبادت میں بھی اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اور یہ توحید ربوبیت کا منطقی نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور ایک تیسری قسم بھی ہے توحید کی، جس کو توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں، یعنی اللہ کے جو کام ہیں یا اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں اور صفات علیہ ہیں اللہ کی، ان صفات میں اللہ یکتا ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، جن میں اللہ کا عالم الغیب والشہادہ ہونا شامل ہے، اور اللہ کے دیگر بہت ساری صفات شامل ہیں۔ اللہ کی کسی، جس طرح ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، الوہیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ بعض دفعہ کہیں لفظی شراکت آ بھی جائے تو وہ صرف لفظی شراکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رحیم ہے، تو مخلوق کو بھی کئی دفعہ رحیم، مخلوق کی صفت بھی رحیم ذکر کی جاتی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے لیے رحیم استعمال ہوا، یہ اللہ کی عظیم صفت ہے، رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف رحیم ہونا اور اللہ کا رؤوف رحیم ہونا یہ ایک جیسا نہیں ہے، یہ صرف ظاہری اشتراک ہے، یہ حقیقت میں اس میں اتنا ہی بعد ہے اور اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق کا فرق ہے، دیگر صفات کا فرق ہے اتنا ہی فرق اس کا بھی ہے۔ تو اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنے اسماء و صفات میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو اللہ غیب کو جاننے والے ہیں، حاضر کو جاننے والے ہیں، وہ غیب جو انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے غیب ہے، اللہ اس کو جاننے والے ہیں، اللہ کے لیے وہ حاضر کی طرح ہی ہے، اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اور اس صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ان صفات میں کسی کو شریک کرے تو یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، اللہ معاف کرے، جو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، الکبیر، بہت بڑا ہے۔ اللہ کی تمام صفات یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہیں، ان کا معنی مبالغے کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ مبالغے کی انتہا پر، اس کی کوئی انتہائی نہیں ہوتی۔ وللہ المثل الاعلی، اعلیٰ ترین مثال جو بھی سوچی جا سکتی ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہوتی۔ تو الکبیر، بہت بڑا، اللہ بہت بڑے ہیں، اور المتعال، المتعال علو سے ہے، یہ بہت بلند، المتعال اصل میں المتعالی ہے، اس کے آخر میں یا ہے جو گرا ہوا ہے، اور جو یا ہے وہ اصل میں واو سے بدلا ہوا ہے، اصل لفظ المتعالب، واو پہلے یا سے بدلا اور پھر یا گری ہوئی ہے، اور اس میں میم، تا، الف زائد ہیں، اس کا روٹ عین، لام اور واو ہے آخر سے جو گرا ہوا ہے۔ المتعال یہ علو سے ہے، اس کا مطلب بہت بلند، سب سے بلند۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں۔ اللہ اپنے آپ کو، جو اللہ کی سب سے بلند مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ کا عرش حجم کے اعتبار سے، اور جو سب سے اونچی ہے اللہ کا عرش، اللہ کہتے ہیں میں تو عرش کے اوپر مستوی ہوں، جیسے اللہ کی شان کو لائے گی، جس سے اللہ کا بلندی پر ہونا بالکل صراحت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے لیے علو کی صفت بیان کی ہے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر، جن میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، اللہ بہت بلند ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ جہاد کے اعتبار سے اللہ جہت علو میں ہے۔ المتعال یہ علو سے ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جہت علو میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 6 جہات ہوتی ہیں، ایک سامنے، امام، خلف، یمین، شمال، فوق، تحت۔ فوق اللہ فوقیت میں ہے، اللہ جہت علو میں ہے۔ اب فلسفوں کا شکار ہو جانا، یونانی فلسفے، اور اللہ کی جہاد کا بھی، اللہ کو جہاد
میں سے کسی جہت میں مانیں گے تو پھر وہ اللہ کو تو ہم فلاں جہت کے اندر محدود کر دیں گے. فلسفہ ہے. اس فلسفے کے پیچھے پڑھ کر قرآن کریم کی ساری آیات کو اور احادیث میں تحریف کر دینا، تعویل کر دینا، یہ انکار ہے قرآن کریم کی ان آیات کا. قرآن کریم کی ساری آیات کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور سچی آیات ہیں اور عدل پر مبنی آیات ہیں، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان آیات سے صراحت سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے فلسفوں کے پیچھے پڑھ کر ہم اگر ان آیات کا انکار کر دیں تو اسلام کا تقاضا تو یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ العلو، اللہ علو میں ہیں، اللہ بلندی میں ہیں. بہت ساری آیات میں اللہ کے لیے صفت علو بیان ہوئی، جیسے یہ آیت کریمہ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالحکم للہ العلی الکبیر، سارا کا سارا حکم، سارا کا سارا فیصلہ اللہ کے لیے ہے. کون؟ اللہ العلی الکبیر، جو سب سے بلند ہے، جو سب سے بڑا ہے. سورہ زخرف کی آیت ہے فالحکم للہ العلی الکبیر، سورہ مومن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی اور اللہ سب سے بلند ہیں، سب سے بڑے ہیں. اللہ جگہ جگہ اپنے آپ کو بلند کہہ رہے ہیں، العلی، المتعال، الاعلی، سب سے بلند. سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے میں تو سب سے بلند ہوں، اور ناقص انسان کے، ناقص عقل والا انسان کے فلسفوں کے پیچھے لگ کر نہیں، اللہ بلند نہیں. اگر اللہ کو بلند مانیں تو پھر اللہ کی یہ تنقیص ہوتی ہے، یہ توہین ہوتی ہے. اللہ کو نہیں پتہ اللہ کی یہ تنقیص ہوتی ہے، یہ توہین ہوتی ہے. اللہ کو جہت میں مانیں گے تو پھر اللہ کی محدودیت ہو جائے گی. وہ پھر یہ میں تو اس کو وسوسہ کہوں گا، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے وسوسہ. اگر اس میں کوئی توہین ہوتی کوئی اللہ کی تو اللہ بیان ہی نہ کرتے اپنے بارے میں. ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم وساوس کا شکار ہو رہے ہیں، فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ علو میں ہیں، میں نے ذکر کیا اس پر کئی علماء نے کتابیں لکھی ہیں. العلو للعلی الغفار، یا اس طرح کی کتابیں ہیں. امام ذہبی کی کتاب ہے العلو، اللہ العلو میں ہے. پھر اللہ کے لیے قرآن کریم کی کئی آیات سے فوق میں ہونا ثابت ہے. فوق، اللہ تمام مخلوقات سے فوقیت میں ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ غالب ہیں فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر ہیں. اللہ کے جتنے بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے انسان بھی شامل ہیں، اللہ کے بندوں میں فرشتے بھی شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان تو دنیا میں بستے ہیں، فرشتے آسمانوں میں بستے ہیں. اللہ تو فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، فوق عبادہ. فرشتے آسمانوں میں ہوتے ہیں اور اللہ آسمانوں میں موجود فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، فوقیت میں ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یخافون ربهم من فوقهم، اللہ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ نحل میں یخافون ربهم من فوقهم، کہ وہ فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے بھی اوپر ہے. ویفعلون ما یؤمرون، یہ فوقیت کے کتنے سارے دلائل ہیں. سیریز ہے ایک دلائل کی، فوقیت کے دلائل کی ایک سیریز ہے. اللہ کے لیے صفت علو کی دلائل کی ایک سیریز ہے. اللہ کے لیے صفت استواء کے دلائل کی ایک سیریز ہے. اللہ کے آسمانوں پر ہونے کی دلائل کی ایک سیریز ہے. کتنے قسم کے دلائل ہیں جس سے اللہ کا بلند ہونا، عرش پہ مستوی ہونا، فوقیت میں ہونا. ہر چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف چڑھتی ہے. یہ ایک سیریز ہے دلائل کی. سینکڑوں دلائل ہیں، لیکن ان تمام دلائل کو پس پوش ڈال کر اللہ معاف کرے، کچھ سری ہیں اور سری ہیں اپنے مفہوم میں، بالکل صحیح اور سری دلائل ہیں، ان کو چھوڑ کر فلسفوں کے پیچھے لگ کر ان تمام آیات کا انکار کر دیا جاتا ہے. تو یہ صرف ایک چیز کا یا ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ایک پورا ایک عقیدہ ہے. یہ صرف صفت علو کا انکار نہیں ہوتا، پھر اس سے اللہ کی دیگر بہت ساری، اسی اصول کی بنا پر، اسی فلسفے کی بنا پر اللہ کی بہت ساری، بلا مبالغہ میں کہوں سینکڑوں صفات کا انکار ہوتا ہے اسی اصول کی بنا. تو بہرحال اللہ کی عظیم صفت ہے، اللہ
بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، اور اللہ بہت بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ تو اللہ صفت علو میں ہے، اللہ بلندی میں ہے، اللہ فوقیت میں ہے، اور اس میں کوئی توہین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم میں سے کوئی شخص جو پوشیدہ کرے بات کو، چھپ کر بات کرے، ومن جہر به، اور جو علانیہ بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو چھپنے والا ہو رات کو چھپنے کی کوشش کرے، وسارب بالنہار، اور وہ ظاہر ہونے والا ہو دن میں۔ اللہ نے یہاں دو باتوں کا ذکر کیا اور متضاد باتوں کا ذکر کیا کہ کوئی شخص چھپا کر بات کرے، سرگوشی میں بات کرے، یا کوئی شخص چیخ کر بات کرے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ اللہ عرش پر ہیں، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر شخص کے ساتھ ہیں، اور بات کو پتہ ہے۔ تو کوئی سرگوشی میں بات کرے، کوئی سازشیں کرے چھپ چھپا کر، یا کوئی چیخ کر بات کرے، اللہ کے لیے دونوں بالکل برابر ہیں۔ بلکہ ایک تو ہے پوشیدہ بات کرنا، کسی کے دل میں خیال آ جائے، اللہ کو پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اور دوسری جو بات اللہ نے کہی کہ کوئی دن دہاڑے کوئی کام کر رہا ہو، اللہ کو وہ بھی ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کوئی رات کو چھپ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو رات کا اندھیرا، اور پھر وہ رات کے اندھیرے میں صرف چل نہیں رہا، بلکہ وہ رات کے اندھیرے میں دوسروں سے چھپ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے بالکل ایسے جیسے دن کے بارے میں چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم صفات ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جس اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہیں، اس اللہ رب العالمین سے کون چھپ ہے، اس اللہ رب العالمین سے کون چھپ کر گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ جتنے بھی انسان ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، 2 لوگ ہوں تیسرے اللہ ہوتے ہیں، 4 ہوں 5ویں اللہ ہوتے ہیں، 6 لوگ ہوں 7ویں اللہ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگ سرگوشی کریں چوتھے اللہ وہاں ہوتے ہیں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 لوگ سرگوشی کریں چھٹے اللہ ہوتے ہیں، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم لوگ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، الا هو معهم اينما كانوا، جہاں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور صرف اللہ ساتھ نہیں ہوتے، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر اللہ انہیں خبر بھی دیں گے ان سب باتوں کی قیامت کے دن، جو انہوں نے سرگوشی کی اور جو انہوں نے چھپ کر کرنے کی کوشش کی۔ تو جب اللہ رب العالمین کی عظیم صفات ہیں اور اللہ دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، تو اللہ سے کون چھپ سکتا ہے، اور اللہ کے غضب سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے معقبات، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ معقبات یہ اصل میں مؤنث کا صیغہ ہے، معقبہ اور اس کی جمع معقبات، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والیاں، مراد اسے فرشتے ہیں۔ اصل میں جب جمع آ جائے تو جمع کے لیے اللہ مؤنث کا صیغہ بھی لے آئے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہاں صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا، فرشتے ویسے خود مؤنث ہیں نہیں، بلکہ اللہ نے رد کیا ہے قرآن کریم میں شدت کے ساتھ ان لوگوں کا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ ایک تو اللہ رد کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی یعنی اللہ رد کرتے ہیں اس کا کہ کسی کو اللہ کی اولاد کہا جائے، چاہے کسی نر کو اللہ کی اولاد کہا جائے یا چاہے کسی مادہ کو اللہ کی اولاد کہا جائے۔ اللہ کہتے ہیں بدترین شرک ہے اور یہ اللہ کے لیے گالی ہے، اللہ اس کا شدت سے رد کرتے ہیں۔ پھر اللہ اس کا بھی رد کرتے ہیں، تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، تم فرشتوں کو مؤنث کہتے ہو، تمہیں کیا پتہ فرشتے مؤنث ہیں کہ مذکر ہیں؟ کیا جب فرشتے پیدا کیے اللہ نے تو تم موجود تھے اور تمہیں پتہ ہے فرشتے مؤنث ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی رد کیا، فرشتے مؤنث ہیں، فرشتے مؤنث تو نہیں ہیں، لیکن فرشتوں کے لیے صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا یہاں بھی اور قرآن کریم میں کئی اور مقام پر بھی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ جمع کے طور پر فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب جمع کا ذکر ہو تو وہاں
مذکر کے لیے مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے۔ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ ہی کے لیے معقبات ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں۔ تو یہ معقبات یہ عقب سے ہے، اور عقب کا مطلب پیچھے، تو معقبات ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی، اور اس کی جمع ایک دوسرے کے پیچھے آنے والیاں، مراد یہاں فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی شفٹیں لگی ہوئی ہیں، ایک شفٹ آتی ہے فجر کے وقت اور پھر وہ عصر کے وقت چلی جاتی ہے۔ جب عصر کے وقت وہ شفٹ چلی جاتی ہے تو فرشتوں کی دوسری شفٹ آ جاتی ہے عصر کے وقت، تو وہ پھر فجر کے وقت چلی جاتی ہے۔ تو دو شفٹیں ہیں فرشتوں کی، تو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، اللہ نے شفٹیں لگائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ فرشتے تھک جاتے ہیں انسانوں کی طرح، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ نے فرشتوں کی شفٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، مشہور حدیث ہے کہ رات کے فرشتے بھی تمہارے پاس آتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی، مشہور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، تو جب فرشتوں کی دو شفٹیں ہیں، تو کچھ فرشتے، ایک شفٹ فرشتوں کی وہ صبح کے وقت آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ہم جب آئے ہیں تو یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز کے وقت آتے ہیں۔ جب وہ صبح کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے اس وقت چلے جاتے ہیں، اور جب پھر عصر کے وقت دوسری شفٹ آتی ہے، جب عصر کے وقت دوسری شفٹ آتی ہے فرشتوں کی، تو جو صبح کو فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں دوسری شفٹ، وہ اس وقت آتے ہیں جب عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو صبح کی ڈیوٹی کر کے وہ عصر کے وقت جاتے ہیں، اللہ ان سے بھی پوچھتے ہیں، اور وہ جو عصر کے وقت آنے والے ڈیوٹی کر کے وہ جاتے ہیں فجر کے وقت، اللہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے۔ تو فرشتے نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، ہم جب گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم وہاں سے واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اللہ ان لوگوں سے بہت خوش ہیں، تو اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ ان لوگوں سے کتنا خوش ہے، ورنہ اللہ کو خود بھی پتہ ہے۔ تو فرشتے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جب ہم آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھیے فرشتے، ان کا ایک وقت ہے آنے کا اور ایک وقت ہے جانے کا، اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ ظاہری بات ہے، وہ نماز کا اول وقت ہے، وہ فجر کی نماز ہو یا وہ عصر کی نماز ہو، نمازیں اول وقت میں پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ لیٹ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ اس ساری خوشخبری سے وہ لوگ تو نکل گئے، ان کے لیے تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ معاف کرے۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ لیٹ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا وہ لیٹ نماز پڑھنے والے اس فضیلت میں آ جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا۔ تو اگر اس حدیث والی فضیلت پانی ہے تو اس کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنی ہوگی، اور مردوں کو بطور خاص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، تو یہ فضیلت حاصل ہو سکے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ اللہ کے پیدا کردہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کے پاس آتے ہیں انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے۔ یہ کرامن کاتبین ہیں یا کون سے فرشتے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ کون سے فرشتے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے ان کا جو وظیفہ ذکر کیا ہے، ان کا جو کام اللہ نے ذکر کیا، میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ یہ فرشتوں کے لیے یہ صیغہ مؤنث کا آیا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا فرشتے مؤنث ہیں۔ ان کے لیے مؤنث صیغہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں جمع زیادہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور زیادہ لوگوں کے لیے چاہے وہ مذکر ہو مؤنث کا فرشتہ مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے۔ جیسے رسول، آپ کو پتہ ہے رسولوں میں کوئی بھی عورت نہیں ہے، رسول سارے کے سارے مرد ہیں، لیکن جب رسول زیادہ ہوں تو قالت لہم رسولہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے۔ اب یہ قالت لہم رسولہم، یہ کون سا صیغہ آیا رسولوں کے لیے؟ مؤنث کا صیغہ آیا۔ اس سے پتہ لگا کہ رسول مؤنث ہے؟ نہیں، وہ رسول جماعت ہیں، جماعت ہونے کے لیے اس کا صیغہ آ گیا۔ تو یہ اسی طرح وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ،
فرشتوں نے کہا. اب الملائکہ جمع ہے، اب جمع کے لیے قالت، تو قالت سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ فرشتے مؤنث ہیں، وہ تو جمع ہونے کی وجہ سے مؤنث کا صیغہ آیا. اسی طرح معقبات، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اسم فاعل کا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، والیاں لفظی معنی. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتے مؤنث ہیں، یہ جمع کے لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کے مؤنث ہونے کی تقدیر کی ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ ان مشرکوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں عورتیں بنا دیے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، ان مشرکوں نے بنا دیے ہے فرشتوں کو، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے بندے ہیں، إِنَاثًا مؤنث. اشہدوا خلقہم، اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ مشرک ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت حاضر تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے انہیں عورت پیدا کیا. ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا. تو اس سے صراحت سے پتہ لگتا ہے فرشتے مؤنث نہیں ہیں. فرشتوں کو مؤنث بابر کرانا اور اللہ کی بیٹیاں بابر کرانا، پہلی بات اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ بدترین شرک ہے اور اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. پھر اولاد بھی ایسی مقرر کرنا جو عورت ہو، جس کو لوگ اپنے لیے پسند نہ کریں گے، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ معاف کرے. تلک رسول بھی اسی سے ہی ہے. جی، جمع کے لیے مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے، بالکل جمع مکسر کے لیے مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جن کے لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہے وہ مؤنث ہیں. جمع کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ آ جاتا ہے. تو اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں. فرشتوں کا ذکر ہو گیا، وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ انسانوں کے لیے آتے ہیں. آگے ذکر ہو رہا ہے من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے آگے اور انسان کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کا کام ہے، جس کام کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے ہیں، شفٹوں میں آنے والے فرشتے ہیں، اور وہ انسانوں کے آگے بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. انسانوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ وہ دشمنوں سے، چاہے وہ انسان دشمن ہو، چاہے وہ عصبی دشمن ہو، جن وغیرہ اور غیر مرئی مخلوقات، تو وہ ان سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے دیکھیں ہمیں اتنا پروٹوکول دے رکھا ہے انسانوں کو، اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے حکم سے فرشتے مقرر کیے ہیں. اور اس حفاظت سے مراد دشمنوں سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے، اور اس حفاظت سے مراد اعمال کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ ایک انسان کا عمل لکھتے ہیں، جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ انفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں. کون حفاظت کرنے والے؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین کو حفاظت کرنے والے بھی کہا. حفاظت کرنے والوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمنوں سے، وہ انسان دشمن ہوں ہمارے، یا وہ ہمارے عصبی جن اور اس قسم کی غیر مرئی مخلوقات ہوں، وہ دشمن ہوں ہمارے مخالف ہوں، ان سے بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارا ایک ایک عمل لکھ لیتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اگر فرشتہ نہ لکھیں اللہ کو پتہ نہ لگے، اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے. اللہ نے ایک زائد نظام بنا رکھا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی اپنی حکمتیں، اللہ کی اپنی قدرتیں ہیں. تو یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، وہ انسان کے دائیں بھی ہوتے ہیں، انسان کے بائیں بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا، یہ فرشتے اللہ کے لیے ہیں، لہو، اللہ ہی کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. لہو کا کیا مطلب ہوا؟ کہ فرشتے اللہ کے لیے ہیں، یعنی وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کے ذمہ کام لگایا ہے. میں نے ذکر کیا کہ یہ فرشتے ہمارے محافظ فرشتے بھی ہیں. اور یہ فرشتے ہمارے اعمال لکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اور یہ فرشتے روح قبض کرنے والے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، جو ملک الموت کی سرکردگی میں ہماری روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت اکیلا ہماری روح قبض نہیں کرتا. ملک الموت وہ سردار فرشتہ ہے، تو
وہ اس کام پر مقرر ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت جس کا اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ وہ روحیں قبض کرے. اور ملک الموت کے پاس بھی زندگی اور موت کا اختیار نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے تو وہ ممیت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں موت نہیں ہے. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے حکم سے یہ کام کرتا ہے. اصل میں زندگی موت ساری اللہ کے ہاتھ سے. آپ کو پتہ فرشتے ہی روح پھونکتے ہیں، جو رحم مادر میں بچے ہوتے ہیں کچھ مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، وہ فرشتے روح پھونکتے ہیں. فرشتوں کے روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے محیی ہو گئے. حضرت مریم میں جو روح پھونکی تھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، اور حمل ٹھہر گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، تو کیا ان کو پیدا کرنے والے حضرت جبریل تھے؟ یہی مغالطہ لگا عیسائیوں کو، اور عیسائیوں نے حضرت جبریل کو ایک معبود کہنا شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ کو ایک معبود کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو ایک معبود کہنا شروع کر دیا یا اللہ کو. تو وہ جبریل تو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ روح اللہ کے حکم سے پھونکی جاتی ہے. اللہ ہیں کرنے والے، روح اللہ کے حکم سے قبض کی جاتی ہے، اللہ ہیں مارنے والے. تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بہت سارے فرشتوں کو ساتھ لے کر یہ کام کرتا ہے. اچھا، وہ جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں بہت سارے، قرآن میں ذکر ہے اللہ یتوفی ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ. کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو فوت کی نسبت کئی فرشتوں کی طرف کی ہے. بہت سارے فرشتے ہیں جو فوت کرتے ہیں کافروں کو اور وہ ان کی پٹائی کرتے ہیں، اور بہت سارے فرشتے ہیں جو مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ پاک ہوں، وہ نیک ہوں، پاک ہوں، انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں. نیک لوگوں کو بھی بہت سارے فرشتے فوت کرتے ہیں، برے لوگوں کو بھی بہت سارے فرشتے فوت کرتے ہیں. جب نیک لوگوں کو فرشتے فوت کرتے ہیں سلام کہتے ہیں، اچھے طریقے سے عزت و احترام کے ساتھ ان کی روح قبض کرتے ہیں. برے لوگوں کو جو فرشتے فوت کرتے ہیں تو مار پیٹ کر کے. اور یہ سارا کام ہوتا ہے ملک الموت کی سرکردگی میں، اور یہ سارا کام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ جو فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے والے ہیں ملک الموت کی سرکردگی میں، یہی فرشتے ہماری حفاظت کرنے والے بھی ہیں. کب تک؟ جب تک ہماری موت کا وقت نہ آئے. یہی فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. سورہ انعام کی آیت ہے، بڑی واضح آیت ہے کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. حفظہ جمع ہے حافظ کی، حفاظت کرنے والے فرشتے. اب یہ حفاظت کرنے والے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں انسان کے دشمنوں سے، یہ مراد بھی ہو سکتا ہے. یہ انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی فرشتے ملک الموت بھی ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے اللہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتے ہیں. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے یہی فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کو فوت کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون، کوئی کمی نہیں چھوڑتے. تو یہی حفاظت کرنے والے فرشتے کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں. تو یہ سارے کام ان کے ہو سکتے ہیں، ان فرشتوں کے. یہ کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے دشمنوں سے حفاظت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہی ہماری روح قبض کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. اور جب تک ہماری موت کا وقت نہیں ہوتا یہی ہماری حفاظت کرنے والے. اور ان سے اس لیے کہا جاتا ہے موت سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے. ملک الموت اور ملک الموت کے جو ساتھی فرشتے ہیں ان سے بڑھ کر ہمارا محافظ کوئی نہیں ہے جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آیا. واللہ عالم. آپ کا سوال تھا کوئی؟ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے سوال کیا تھا. اللہ کے لیے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے فرشتے. اللہ کے لیے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہی کے لیے ہے سے مراد وہ اللہ کی ملکیت ہے. جس طرح دوسری آیات میں للہ ملک السماوات والارض ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، جن میں انسان ہیں، جانور ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، جنگلات ہیں، فرشتے ہیں.
یہ سب چیزیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کا ان پر حکم چلتا ہے، کہ اللہ کے قبضہ قدرت سے اور اللہ کے احاطے سے بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ کی مخلوق ہیں، ہر چیز اللہ کی میراث ہے، یہ سب معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہاں کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ یعلم عالم الغیب والشہادۃ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به۔ ہاں اللہ مراد ہے نا، یعنی اللہ کے لیے برابر ہے تم میں سے جو شخص بھی پوشیدہ بات کرے اور جو شخص بھی علانیہ بات کرے، کس برابر ہے؟ یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بھی اللہ کی عظمت کی آیت ہے۔ اور نہیں وہ فرشتے وہ اس انسان کے فرشتے تو نہیں ہیں، فرشتے تو اللہ کے ہیں۔ دیکھیں فرشتے خود بھی اللہ کے ہیں، اور فرشتوں کے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ قرآن میں یہ مکالمہ موجود ہے کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا، یہ حضرت جبریل کا جواب ہے۔ اصل میں سوال یہاں موجود نہیں ہے، سوال انڈرسٹوڈ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ تھا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، تو اس کا جواب حضرت جبریل نے دیا جو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا ہے۔ وما نتنزل الا بسورہ مریم کی آیت ہے، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے آپ کے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا، اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو آگے پیچھے کے درمیان ہے، فرشتے خود، وما یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ لہو اللہ کے لیے ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ محاورہ قرآن میں چلتا ہے، یہ ہر چیز اللہ کی ہے، تو لہو ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، اللہ عالم یہ مراد ہے۔ چلیں وقت اوپر ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں، تو اس آیت کو کل انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔